بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مور جنت میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو بہت ہی خوبصورت بنایا تھا۔ ہر طرف اس کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ تمام پرندے اس کی خوبصورتی پر خوب رشک کیا کرتے تھے۔ اس وقت مور کے ساتھ سانپ بھی جنت میں رہا کرتا تھا۔ یہ سارا دن خوب جنت میں ٹہلتے پھرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نعمتوں سے معزوز ہوا کرتے تھے۔ پھر ایسا کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مور اور سانپ دونوں کو جنت سے نکال دیا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس واقعہ کے بارے میں تمام تفصیلات سے آگاہ کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا تھا۔ تب سے شیطان یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے نکالا گیا تھا، لہٰذا وہ میرا دشمن ہے۔ تب سے شیطان بدلہ لینے کی آگ میں جل رہا تھا اور مختلف ہیلے بہانوں سے جنت میں داخل ہونے کی کوشش کرتا، مگر ہمیشہ ناکام رہتا۔ شیطان 300 سال سے جنت کے دروازے کے باہر بیٹھا رہا اور اسی انتظار میں تھا کہ کوئی جنت کے دروازے پر آئے اور میں اس سے جنت میں داخلے کی بات کروں۔ ایک دن اسی طرح سے وہ بیٹھا تھا کہ ایک مور جنت کے دروازے کے پاس آیا۔ شیطان نے اسے دیکھتے ہی کہا، اے پیارے پرندے، بتاؤ تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا کہ میرا نام مور ہے اور میں جنت میں رہتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں عالم برقیہ سے آیا ہوا ایک پرندہ ہوں۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ جنت کی سیر کروں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ شیطان نے مزید کہا کہ میں نے سنا ہوا ہے کہ جنت بہت خوبصورت ہے، اس میں طرح طرح کے میوے اور پھل ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں ہیں۔ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کتنی خوبصورت ہے، تو لہٰذا آپ میری اس میں مدد کریں۔ شیطان کی باتیں سن کر مور نے جواب دیا کہ میں آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتا۔ جب شیطان نے مزید زیادہ اس سے استدعا کی تو اس نے کہا کہ ایک میرا دوست ہے، اس کا نام سانپ ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں، اگر وہ مان گیا تو آپ کو جنت میں لے جائے گا، لیکن میں اکیلا اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان نے جھٹ سے جواب دیا، کیا آپ مجھے اپنے دوست سانپ سے ملوا سکتے ہیں؟ مور نے کہا، ابھی تو میں نہیں ملوا سکتا ہوں، لیکن کسی دن اس سے میں بات کروں گا، اگر وہ مان گیا تو پھر اس کو میں لے کر میں اسی گیٹ پر آؤں گا۔ شیطان اسی دن سے اور زیادہ تجسس سے انتظار کرنے لگا اور روزانہ ہر لمحہ گیٹ کی طرف دیکھتا رہتا تھا کہ کب مور اور سانپ آئیں اور اس کو جنت میں لے جائیں، اور اس طرح سے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو اپنے بہکاوے میں لانے میں کامیاب ہو سکے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، شیطان روزانہ انتظار کرتا رہا۔ آخرکار وہ دن آ گیا کہ مور اور سانپ دونوں جنت کے دروازے پر آئے۔ شیطان نے سانپ کو دیکھتے ہی کہا، پیارے دوست کیا حال ہے؟ سانپ نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، سنا ہے آپ بھی جنت میں آنا چاہتے ہیں۔ شیطان نے کہا، جی میں بھی اللہ تعالیٰ کی جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ سانپ نے کہا، ہمیں تو اجازت نہیں ہے، ہم آپ کو کس طرح سے جنت میں لے جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم کو روکا ہوا ہے، ہم آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ شیطان نے کہا، پیارے دوست، اللہ تعالیٰ نے مجھے بے پناہ طاقت دی ہوئی ہے، اگر آپ میرا یہ کام کر دیں گے تو میں آپ کو اس کے بدلے میں ایسی چیز بتاؤں گا جس سے آپ نہ بوڑھے ہوں گے اور نہ ہی آپ کو موت آئے گی، بلکہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ یہ سن کر مور اور سانپ دونوں لالچ میں آ گئے، اور سانپ نے کہا، ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، مگر کوئی ایسی ترکیب سوچو جس سے ہم آپ کو بغیر کسی کو نظر آئے اندر لے جا سکیں۔ مور جنت کے گیٹ کے اوپر بیٹھا نیچے نظریں کر کے یہ تمام باتیں سن رہا تھا۔ شیطان نے کہا کہ میں اپنے آپ کو چھوٹی سی چیز میں تبدیل کر لیتا ہوں اور تم مجھے اپنے منہ میں بٹھا کر اندر لے جانا۔ سانپ مان گیا۔ پھر ایسا ہی ہوا، شیطان نے اپنے آپ کو بالکل چھوٹا سا کر لیا اور سانپ کے منہ میں بیٹھ گیا۔ جنت میں پہنچتے ہی شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی اور وہ اس کام کے پیچھے پڑ گیا۔ اس سلسلے میں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملا اور کہا، اے آدم علیہ السلام، جنت میں پائے جانے والے اس درخت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کو جواب دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس درخت کے قریب جانے سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے، کھانا تو دور کی بات ہے۔ شیطان نے کہا، نہیں، تم اس کو کھا لو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ گے۔
لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ بار بار کی ناکامی کے بعد شیطان کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اماں حوا کو بھی پیدا کر لیا ہے، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اماں حوا کو اپنے جال میں پھنساتا ہوں، کیونکہ آدم علیہ السلام تو میرے جال میں آ نہیں رہے ہیں۔ ایک دن شیطان نے دیکھا کہ اماں حوا جنت میں اکیلی چہل قدمی کر رہی تھیں۔ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے حوا، میں آپ کو جنت میں ایک ایسا درخت نہ بتاؤں جس کو کھانے سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گی، آپ کو کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ اس طرح شیطان اماں حوا کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت اماں حوا نے آدم علیہ السلام کو بھی مجبور کیا کہ آؤ ہم اس کو دونوں مل کر کھاتے ہیں، اس طرح ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ تو اس طرح دونوں نے وہ پھل کھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو سزا کے طور پر زمین پر بھیج دیا۔ تب سے ہی اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بہکاوے میں آنے پر سانپ اور مور دونوں کو بھی دنیا میں بھیج دیا تھا۔ اس وقت سے اللہ نے مور کے پاؤں کو برا اور سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا تھا۔